اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قابل احترام عزی وقار محاضر محترم فضیلت الشیخ عبدالصبور عمری مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ دارالسلام امرآباد تمل ناڈو اور العلم النافع فاؤنڈیشن کے ذمہ داران، مؤسسین و بانیین اور دیگر شرکاء، مشارکین و مشارکات محاضرہ تربیت اولاد. الحمدللہ آج ہم تمام لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج کا ہمارا یہ دورہ جس کا عنوان ہے تربیت اولاد، اس کے تعلق سے الحمدللہ آج کی ہماری یہ دوسری بیٹھک ہے. تو آج بمناسبت ہفتہ بروز اتوار، ابھی ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 سے 8 بجے تک ہمارا اس دورے کے دوسرے نشست کی شروع کی جانے والی ہے. جس طرح گزشتہ کلاس کے اندر ہم اور آپ بیٹھ کر شیخ محترم سے تربیت اولاد کا معنی و مفہوم، تقاضے، علماء سلف کے اقوال و آثار کی روشنی میں بہت ساری باتوں کو سنا، شیخ سے استفادہ حاصل کیا. تو اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ دورہ تربیت اولاد کے اندر ہم آج کی دوسری نشست میں داخل ہیں. فیا اہلا و سہلا و مرحبا بکم کہتے ہوئے شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اس دورے کی دوسری نشست کا آغاز فرمائیں. فجزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق خلقكم من منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ذا الجلال والإكرام. معزز سامعین، مشارکین اور مشارکات، سامعین و سامعات، اللہ کے فضل و کرم، اس کے ارادے، اس کی مشیت سے العلم النافع فاؤنڈیشن کی جانب سے تربیت اولاد سے متعلق انشاءاللہ ہمارا یہ دوسرا محاضرہ اور لیکچر ہے. جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تربیت اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، انشاءاللہ اس تعلق سے چند باتیں ہوں گی. اور آج آنے والے اتوار کے دن ہم نبیوں کا اسوہ اور سلف صالحین کا اسوہ، یہ دونوں کے ساتھ تربیت اولاد کے اچھے نتائج کیا ہوتے ہیں اور تربیت اولاد کی راہ میں رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں، انشاءاللہ آنے والے 10 میں ہم اس کی طرف جو ہے آپ کی رہنمائی کریں گے. معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ مومن کے لیے ہدایت کا دوسرا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. تربیت اولاد کے بارے میں اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو تو بہت سی حدیث ملیں گی. علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربی تھے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے آپ کی تربیت فرمائی. حدیث جبرائیل میں جیسے آیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی تربیت کے مختلف مراحل میں مختلف تعلیمات دیے. تو ہم نوجوانوں کی تربیت اور بوڑھے گنہگاروں کی تربیت سے ہٹ کر ہم یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے تعلق سے امت کو کیا رہنمائی دیے ہیں.
سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اپنی اس گفتگو کا آغاز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے اپنے پیدائش میں کئی مراحل سے ہو کر گزرتا ہے، وہ علقہ کب بنتا ہے، مضغہ کب ہوتا ہے، اس کے اندر ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اتنے دن تک بچہ اپنے مراحل میں ہوتا ہے تو ایک فرشتے کو اللہ بھیجتا ہے، اس میں وہ اس کی زندگی لکھتا ہے، موت لکھتا ہے، اور اس کا رزق لکھتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی لکھتا ہے کہ یہ سعید ہوگا یا شقی، یعنی نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کن مراحل سے ہو کر گزرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی نشاندہی کی۔ اور یہ چیز سورہ رعد میں اللہ نے ذکر کیا، اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الرحم وما تزداد وكل شيء عنده مقدار عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال۔ اور اسی طریقے سے آج کے درس کی دوسری حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے بارے میں جو دوسرا جو ہمیں ضابطہ دیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلتے حالات میں بدلتا اسلوب اپناتے تھے۔ اس پہلو میں سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقائد کی اصلاح میں کیسے رہنمائی کرتے تھے امت کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسیوں کو نماز میں اٹھاتے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں جس ذات کے سامنے جھک رہا ہوں تمہیں بھی اسی ذات کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں عقیدے کی تربیت کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو ترجمان القرآن تھے، حبر الامہ تھے، تو یہ رسول اللہ کے جزد بھائی تھے، اللہ کی نبی ان کو پیچھے بٹھا لیتے اور بٹھا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی۔ تو اس میں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، یہ جو جملے فرمائے نا، تو یہ حدیث کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے اربعین میں ذکر کی ہے، اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کے مستقل تشریح کی ہے۔ اس حدیث تشریح میں علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے بچوں کو، اللہ کے نبی اپنے جو ہے وہ جداد بھائی کو، بچے کو عقیدہ سکھا رہے ہیں، یہی ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہم ارکان ایمان کی طرف توجہ دیں، جیسا کہ جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے ایمان سیکھتے، بعد میں قرآن سیکھتے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا۔ آج کیا ہو رہا ہے، سب سے پہلے نماز سکھا دے رہے ہیں، تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو لہٰذا اس سب سے پہلے ایمانیات پہ توجہ دیں اور ارکان ایمان جو ہے اپنے بچوں کو سب سے پہلے بتا دیں۔ لیکن اصلاح کے طور پر ایک بات آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا میں، اس وقت ہم دیکھتے ہیں مکاتب وغیرہ میں 5 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں۔ اگر وہ 5 کلمے 6 کلمے کے بجائے اگر بچپن ہی سے ارکان ایمان بول کے اگر بٹھاتے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو اس طریقے سے مکاتب میں جو عقائد کی تعلیم ہوتی ہے اس میں جھول بہت ہے، اکابر کی فلاں کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اس میں سلف کے طریقے پر چل کر ہمیں اپنے بچوں کی عقیدے کی اصلاح کی توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہ ابراہیم کی شان ہے، یہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہہ کر انہوں نے ہر بچے کے بارے میں امت کو یہ بتایا کہ ہر آدمی ابراہیم کی طرح اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کی طرف توجہ دے۔ اور روایتوں میں آتا ہے نوح علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے اپنے بچوں کو بلا کر بولے دیکھو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ پڑھتے رہو۔ اور اسی طریقے سے یہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت سے متعلق اور ایک بات یہ بتائی کہ کہا کہ بچے کی تربیت سے پہلے اس کے لیے نیک ماں کا انتخاب کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں۔ اگر نیک عورت اگر آتی ہے تو بچے بھی نیک ہوں گے۔ اگر عورت کا انتخاب مال کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر ہوتا ہے دین کو چھوڑ کر کے، تو آج ہمارے گھروں میں جو برا ماحول ہے بگڑ رہا ہے، اس کے ذمہ دار جو ہے اچھی ماں کا انتخاب نہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں ابتدائی دور میں جو بات بتائی، اچھی ماں تلاش کر لیے، اچھی ماں تلاش کرنے کے بعد بچے ہوتے، بچوں کے لیے عقیقہ کرنا چاہیے۔ اب عقیقے کا کیا حکم ہے، اس بارے میں ہم نے علماء کے اقوال دیکھا تو کئی باتیں ہمیں ملی۔ حسن بصری رحمہ اللہ اور لیث ابن سعد اور ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ 3 علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے پاس قرض ہے، آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ قرض لے کر قرض واپس دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو قرض لے کر عقیقہ کرنا چاہیے۔ آج کل کو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ عقیقہ نہیں کرتے، دعوتیں کرتے ہیں زور سے،
اور وہ لڈو بنانے کے لیے اور وہ ڈبے میں پیک کرنے کے لیے نام لکھنا صرف دکھاوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے ہمیں عقیقے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سنت مؤکدہ ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس کے افضل دن کیا ہے؟ 7ویں دن کرنا افضل ہے، اور علامہ البانی نے جو تحقیق لائے اس میں 14ویں دن کا ذکر بھی ہے، 7 نہ ہو تو 14، 14 نہ ہو تو 21۔ اور کبار علماء جو عرب کے ہیں ان کا تو فتویٰ یہ ہے کہ آدمی عقیقہ کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن 7ویں دن کرنا بہتر ہے۔ عقیقے کے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ ابن القیم کی جو کتاب ہے تحفۃ المولود، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کئی فوائد بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو بندہ عقیقہ کر کے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تجھے اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا نا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو کیا کر، تیرا تابعدار بنا دے۔ اگر باپ بچے کی زندگی کا آغاز عقیقے کے ذریعے کرتا ہے تو جیسے ماں باپ میں سم و طاعت کا مادہ ہے، ویسے بچوں کے اندر بھی آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ اللہ کے پاس گروی رکھا ہوا ہوتا ہے تو چھڑا لے، جیسا کہ احادیث میں آیا۔ اور اس سے ہٹ کر ابن عثیمین دوسرے علماء نے یہ بتایا ہے کہ شکر ادا کرنے کی سب سے بہترین چیز ہے یہ عقیقہ، جیسا کہ اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اور اسی طریقے سے اس کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ بچہ تکلیف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور کئی فوائد بیان کے علماء نے، ہم اس سے ہٹ کر یہ بتاتے ہیں کہ عقیقہ کرنا چاہیے، 2 بکرے دینا چاہیے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ یہ عقیقے کا گوشت کیا کرنا اس بارے میں کتنی اچھی بات بتاتے ہیں۔ عقیقہ کرنے والا چاہے تو اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، فقیروں میں جو ہے کیا کرے، تقسیم کرے، یا نہیں تو پکا کر اپنے اطراف و اکناف میں دعوت بھی کرے، مگر اس بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ آدمی کو اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس میں فضول خرچیہ، جیسے کہا کلو وشربوا ولا تسرفوا۔ اسی طریقے سے ہمیں ہر کام کریں مگر آبا و اجداد کی اندھی رسموں سے جہاں تک ہو سکے بچ کر رہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت جو بات بتائی اس میں اچھا نام رکھنا۔ نام کب رکھنا؟ 7ویں دن رکھنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 7ویں دن جو ہے نام رکھنا چاہیے، جیسا کہ جندب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے وہ یسمى فیہ، 7ویں دن نام رکھنا چاہیے۔ 7ویں دن سے پہلے نام رکھ سکتے کیا؟ اس کے لیے بھی ہمیں 2 روایتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو 7 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا تو آپ نے تہنیک کی، منہ میں کھجور ڈال کے دیا اور ابراہیم نام رکھا۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسے ہی آتا ہے کہ 7 دن سے پہلے نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اس مسئلے میں چونکہ بعض خاندانوں میں جہالت ہوتی ہے، وہ بچہ پیدا ہوتے ہی نام رکھنے کا حق دادیال کو ہے، ننیال کو ہے، اس بارے میں جھگڑا شروع ہو جاتا۔ اس وجہ سے ایسے وقت میں جب کہ 9 ماہ اپنے پیٹ میں بچہ رکھ کر جنتی ہے، بس نام رکھنے کے مسئلے کو لے کر شوہر بیوی میں جو ہے وہ تلخی جو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہر بات کو مشورے سے اور اچھے انداز سے لینے کی کوشش کریں، لہٰذا نام رکھیں تو دونوں کی حصے رکھیں۔ اب کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے نام بچہ پیدا ہوتے ہی فوٹو فیس بک پہ ڈالتے ہیں اور اسی طریقے سے مطلب اس پہ رکھ لیتے ہیں اسٹیٹس پہ۔ اس بارے میں میرے استاد محترم عبد المحسن عباد حفظ اللہ سوال کیا گیا، بچہ پیدا ہوا تو عقیقہ کرنا، سوشل میڈیا میں لکھنا؟ تو عبد المحسن عباد حفظ اللہ نے بات کہا دیکھو اللہ نے تم کو اولاد دی ہے، اس کا شکر سب سے پہلے ادا کرو۔ جیسا کہ واقع عشق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آیتیں اتری تو عائشہ سے کہا ام رومانہ نے، عائشہ کی ماں نے، تو عائشہ کا ایمان دیکھو، اس وقت بولے میں رسول اللہ کا نے سب سے اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو آپ کیا کرنا، بچہ اگر اولاد ہوئی ہے نعمت ہے تو اسے کیا کرنا، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے آپ۔ اور سوشل میڈیا پر ڈالنا یہ کرنا میں سمجھتا ہوں اس سے بعض لوگ تو فوٹو بھی ڈالتے ہیں فیملی گروپ میں واٹس ایپ میں، اور اس سے نظر بد ہوئی کچھ بھی ہوا تو بچے سے اثر پڑ سکتا ہے، لہذا وہ کام کریں جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ چاہیے ہم شریعت کے سامنے اپنی عقل کو جھکائیں، شریعت کو لا کے اپنی عقل کے سامنے جھکانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام جو چیزیں بتائیں اس میں اچھا نام رکھنا بھی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبداللہ، عبد الرحمن، حارث، حمام، ابراہیم، عبداللہ یہ نام بہت پسند، یہ عبداللہ، عبد الرحمن، حارث اور حمام یہ نام بہت پسند، حمام
یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام رکھا اپنے بچے کا ماریہ قبطیہ کا، وہ نام ابراہیم رکھا۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم سے کس قدر محبت کرتے تھے، بلکہ آپ نے ایک موقع پر ایسے فرمایا تھا، اگر تم ابراہیم کو دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے نام میں کنیت بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کنیت رکھنا چاہتی لیکن بچے نہیں تھے، تو اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا کہ تمہارے جو بھانجے ہیں نا عبداللہ ابن زبیر، ان کے نام سے کنیت رکھو ام عبداللہ۔ تو اس طریقے سے ابو سعید، اس طرح ام عطیہ نام رکھنا، اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط نام جو کہ فوراً بدل دیتے، کچھ نام بتاتے ہیں آپ کو، برہ بدل کر زینب جویریہ رکھا، عاصیہ کون تو نام رکھتے اللہ کی نافرمان عورت تو جمیلہ رکھا، ابو الحکم، ان جن ناموں میں عقیدے کی کراہت محسوس اللہ نے بدل دیتے تھے، تو ابو الحکم نام تھا عقل کا باپ۔ آپ نے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں، تو شریح تھا، تو آپ نے کہا ابو شریح۔ اور اسی طریقے سے ایک نام تھا اسرم، اس کا نام بدل رکھے زرع، اور ایک کا نام تھا حزن، غم۔ اللہ کے نبی بدلو بولے، انہوں کیا بولے، اللہ کے نبی میرے ماں باپ نام رکھے سو میں کیوں بدلنا، تو اللہ کے نبی نے کہا سہل رکھ لو، لیکن وہ بولتے ہیں نبی کی اس نصیحت کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے ذہن میں ٹینشن آ گئی، لہٰذا غلط نام نہ رکھیں۔ اور اسی طریقے سے افلح، رباح، یسار، ملک الاملاک، شاہ شہنشاہ، اللہ بخش، ایسے نام رکھتے ہیں لوگ۔ تو نام رکھنے میں بیچ دلیاں بہت ہوتی ہیں، کچھ بتاتے ہیں انشاءاللہ، آپ 10 کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے قرآن دیکھ کے نام رکھتے ہیں لوگ۔ اب ایسے لطیفہ بولتے ہیں، قرآن کھولے تو سورہ نور کا پہلا صفحہ آیا زانیہ، اللہ اکبر۔ میں بولتا ہوں قرآن دشمنوں اسلام کا نام بھی ہے، کیا فرعون نام رکھیں گے آپ؟ کیا نام حامان رکھیں گے آپ؟ تو اس طریقے سے قرآن دیکھ کے نام رکھنا پتہ نہیں کس نے سکھا دیا، اللہ عالم۔ اور اسی طریقے سے نام رکھنے کے بارے میں دوسری بدعت یہ ہوتی ہے کہ لوگ نیٹ میں دیکھ کے نام رکھتے ہیں، ایان، اذہان، قلوب، پتہ نہیں کیا کیا نیا نام۔ اب تک ایسا نام رکھنا کوئی بھی رکھ نہیں رہنا نام، نعوذ باللہ۔ اور اس طریقے سے نئے نام پورے پرانے ہو گئے، ابو بکر نہیں، عمر نہیں ہو پرانا، سمیہ، عائشہ تو بولوچ میں، اللہ اکبر۔ لوگ تو اس نام کے ایسی توہین کرتے ہیں، لوگ نام رکھتے ہیں عائشہ فٹ ویئر، اللہ اکبر، چپل کی دکان نام عائشہ رکھیں گے کوئی، استغفر اللہ۔ اور اسی طریقے سے ہیرو کے نام رکھتے، صدام حسین، وہ کوئی آدمی جوتا پھینکا تھا امریکی صدر پہ، منتظر زیدی، ایسے نام رکھتے ہیں لوگ۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بچے اگر پیدا ہو گئے تو مرید اپنے پیر کے پاس جا کر نام رکھاتے ہیں، انہوں کیا بولتے ہیں انعام الحسن، انہوں بولتے ہیں فلاں فلاں۔ تو اس طریقے سے ہمیں کسی تحریک اور تنظیم وغیرہ سے ہمارے کو دشمنی نہیں، لیکن ناموں کے بارے میں جو بے اعتدالی ہوتی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ تو پیروں کے نام رکھنا یا رکھنا، تو یاد رکھیے نام اچھے رکھیں گے تو اس کا اثر بھی اچھا، ابن القیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں نا۔ تو نام رکھنے کے بارے میں علماء سے رجوع کریں۔ صحابہ کے صالح فوزان ایک درس میں بولتے ہیں، صحابہ کے نام رکھے تو تمہارے بچوں میں ایک صحابی کی ایک صفت آئے تو بھی ماشاءاللہ فرقہ ناجیہ میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن فرشتوں کے نام رکھ سکتے ہیں کیا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ فرشتوں کے نام نہیں رکھنا چاہیے، جبرائیل، میکائیل نام رکھتے ہیں، اور خصوصاً بنگال وغیرہ میں نام ایسے رکھتے ہیں لوگ سمجھ ہی میں نہیں آتا، پتہ نہیں عجیب اللہ، انجام الشیخ، ربیع الاسلام، ربیع ایسا بولتے ہیں، نہیں رکھنا چاہیے۔ نام ایسا رکھیں کہ بولنا آسان ہو، پڑھنا لکھنا آسان ہو۔ اور ایک بات بھی ہے، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یاسین طہ بھی نام رکھ لیتے ہیں۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس بارے میں کہا کہ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ نبی کا نام نہیں ہے، اور سے سنیے، یہ طہ اور یاسین یہ دونوں حروف مقطعات میں سے ہیں، یہ نبی کا نام نہیں ہے، یہ لہذا نبی کا نام طہ اور یاسین کے نام رکھ لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ غلط طریقے سے بھی نام رکھ لیتے ہیں، کیسا عبد النعیم، عبد ایسا نام رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہمیں نام صحیح رکھنا چاہیے تاکہ اس کا اچھا اثر پڑ سکے۔ اور 7ویں دن بال بھی نکالنا چاہیے، جس کا، اور اذان کا بات آتی ہے تو اس بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ وغیرہ نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت کا عمل چلا آ رہا ہے، اگر کوئی کرے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا، میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے اس میں اذان دینے میں۔ اقامت کے بارے میں حدیث ضعیف ہے۔ ابن القیم تحفۃ المولود میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بچوں کے کان سے ٹکرانے والی آواز توحید ہے، اور جو بولتے ہیں دنیا میں آئے توحید سے، دنیا سے گئے توحید سے، لقینوا موتکم لا الہ الا اللہ۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اور جو باتیں بتائیں اس میں بچوں کے لیے دعا کرنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں والدین بچوں کے حق میں دعا ہی نہیں کرتے، بد دعا کرتے ہیں، بلکہ بعض علماء تو یہ بولتے ہیں کہ اگر آپ یہاں نہیں کر سکتے کم از کم عمرے کو جا کے دعا کرو، وہاں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں
کہ بچے جو ہے بہت کیا تھے، مطلب نافرمان تھے، مگر کعبۃ اللہ جا کر دعا کیا تو ماشاءاللہ قبول ہو گئی اور زندگی بدل گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، ثلاث دعوت لا ترد، تین دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیا ہے؟ دعاء الوالد لولدہ، والدین کا اپنے بچوں کی حق میں دعا کرنا۔ اور میں تو کہتا ہوں جتنے مشارک و مشارکات ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کی دعا بچوں کے مستقبل کو بناتی ہے اور جو ہے ان کے مستقبل کو روشن کرتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام پر ان کو دعا دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ تم کو ابن تیمیہ جیسا بنا دے، اللہ تعالیٰ تم کو امام بخاری جیسا حافظہ دے۔ ہمت افزائی کا ماحول ہی نہیں ہمارے ماحول میں۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے امام احمد، بخاری، شافعی، ابن حزم، ان تمام کی زندگیوں میں ماؤں کی حسن تربیت کا دعا کا بہت بڑا نتیجہ تھا۔ اور اسی طریقے سے تربیت اولاد میں ایک بات اہم بھی ہے کہ ہم جو پیسہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں وہ حلال مال کا ہونا چاہیے، اور آج کل زمانے میں بڑا اہم ہے۔ اکاؤنٹ رکھ لیتے ہیں، اس میں جتنا پیسہ سود کا تھا پورا ملا کھا جاتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ اسلاف کی عورتیں کیسی تھی ماشاءاللہ، جب شوہر گھر سے نکلتے تو بیویاں بولتی ہیں باہر جا رہے ہیں حلال مال لاؤ، حرام مال لائے تو ہمیں کھائیں گے اس نہیں بلکہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، لیکن حرام مال نہیں کھائیں گے۔ کتنے ایسے زندہ ہمیں مواقع ملتے ہیں کہ باپ کی کمائی جو ہے حرام کی تھی، اسی لیے ماں الگ سے کما کر کھلاتی تھی۔ تو ہمیں حلال مال کھلانا چاہیے۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ثواب کی امید رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے افضل پیسہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو، اور اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اور آج کل میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے والدین کا پیسہ حرام کا ہونے کی وجہ سے اس کا اثر بچوں پر پڑ رہا ہے، اور حرام کے نقصانات تو آپ جانتے ہیں، دعا بھی قبول نہیں ہوتے، زندگی سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا، اور یہ گھر میں جو پریشانی کا ماحول اور سموتات کا مادہ ختم ہو جانا، یہ سب حرام مال کے نقصانات ہیں۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں جو بات یہ دی، یہ بتایا کہ ان کے لیے وقت دیا جائے۔ آج کی مشغول ترین دنیا میں جبکہ دشمنان اسلام نے وسائل زندگی کو اتنا بڑھا دیا ہے، آدمی مطلب رہ کر بھی اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتا ہے، ایسے ہوتا ہے۔ تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کے لیے، امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وقت دیا کرتے تھے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ جو دیہات کے تھے، اللہ کے نبی نے حسن کو، اسامہ کو بوسہ دیا تو بولے آج تک 10 بچے کسی کو بوسط نہیں دیا ہمیں، تو آپ نے فرمایا جس کو بچپن میں رحم نہیں ملتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس ہوتا ہے کیا، اتوار کے دن وقت دیتے، وہ بھی کیا، جسمانی طور پر جانا کہ سپر مارکیٹ میں کھانا واپس جانا نہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دیں۔ ہم تو اپنے دوستوں کے لیے سب کے لیے وقت دیتے ہیں، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دینا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت اولاد سے متعلق یہ بات بتائی، ان کی صحت کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کل والدین کیا کر رہے ہیں، صرف ان کو ظاہری طور پر، جسمانی طور پر تربیت کر ڈال رہے ہیں، روحانی طور پر تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو بتانا کپڑے کیسے پہننا، کیسے رہنا، کیسے بیٹھنا، ظاہر ان کو بولنا بیٹو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے اعمال اور تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو دیکھنے کی جگہ ہے وہ دل ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو دلوں کی اصلاح کی دعائیں سکھاؤ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں شہروں میں خصوصاً پورا صرف جو ہے ظاہر پر ہوتا ہے، ذرا بال ایسا ہو گیا کٹنگ کر لے گا، کہ ذرا کپڑے ایسے۔ تو اس طریقے سے صحت کی حفاظت، ناخن کاٹنے کے بارے میں منہ سے ناخن کاٹتے ہیں، اور اس طریقے سے کیسے کھاتے کیسے پیتے پورے آداب سکھانا چاہیے۔ تو صحت کی حفاظت جہاں تک ہے وہ، اور اس بارے میں خواتین بھی ہیں اس پروگرام میں، وہ بتانا چاہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کی علاج کے لیے طب نبوی کا بھی سہارا لیں۔ ہم جیسے ہی سردی ہوتی ہے فوراً جو ہے سٹریزن کھا لیتے ہیں، نہیں، آپ شہد کا استعمال کیجیے، کلونجی کا استعمال کرو۔ لہٰذا گھریلو جو نسخے ہوتے ہیں اس کا بھی علاج کرنا، یہ بھی طب نبوی کا جو ہے ایک جو ہے کیا ہے، مکمل طور پر حصہ ہے۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچوں کی تربیت کے بارے میں جو بات بتائی، اس میں بچوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اور حفاظت کیسے ہے، شیطان سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو اعیذکما بکلمات اللہ التامہ دعا پڑھتے تھے، دعا پڑھ کے بولتے تمہارے باپ حضرت ابراہیم بھی اپنے بچوں کو، اسحاق کو، اسماعیل کو، یہی دعا پڑھ کر شیطان سے بچاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو ماحول ایسا ہے، ہم غیر اللہ سے بچوں کو ڈراتے ہیں، ہنومان سے ڈراتے، فلاں سے ڈراتے، انہاں کا۔ اللہ اکبر۔ اگر بچپن سے اپنے بچوں کو توحید پرست بناؤ اور ان کو توحید پختہ کرو، ہمارے بچے عبداللہ ابن زبیر جیسے ہوں گے، ہمارے بچے عبداللہ ابن عمر جیسے ہوں گے۔
لہذا شیطان سے حفاظت بہت ضروری ہے. اور رات میں جب ماں باپ سوتے ہیں نا تو ہم دیتے ہیں بچوں کو خود یاد کرانا دعائیں. اگر وہ یاد نہیں کر سکے کم از کم ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دعائیں پڑھیں اور بچوں کو پھونک کر مکمل طور پر جو ہے سنائیں، اس کی طرف توجہ دیں. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں یہ بھی آتا ہے کہ اذکار کی پابندی. ایک مومن اور کافر کی زندگی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر کی زندگی جانوروں کی طرح گزرتی ہے. یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم، جانوروں کی طرح کھاتے کھاتے کفر پر یہ جو ہے موت ہوگی، جہنم چلے جاتے. لیکن ایک مومن کی زندگی جو ہوتی ہے اذکار، ادعیہ، اوراد، مختلف مناسبتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے، ان دعاؤں کی پابندی کرو. قربان جاؤ، فاطمہ رضی اللہ عنہا جب چکی پیستے پیستے وہ ہاتھ میں گھٹے پڑ جاتے، پانی اٹھا اٹھا کے غلام لینے گئی تو اللہ کے نبی خود آئے، کیا علی بیٹھو دونوں آؤ. بولے دیکھو وہ خادم سے بہتر ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر پڑھنا. ابن تیمیہ بتاتے ہیں خادم مانگنے کا تسبیحات دیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذکر میں روحانی طاقت ہے اور تھکان دور کرتے ماشاءاللہ یہ اذکار. تو اللہ کے نبی نے علی کو اور فاطمہ کو جو اذکار کی پابندی کی تاکید کی تو علی سے پوچھا گیا صفین کی جنگ میں بھی آپ رات میں اذکار پڑھے کیا؟ تو بولے ولا لیلۃ صفین، نبی کی اس وصیت کو صفین کی رات میں بھی بھولا نہیں. تو اس طریقے سے ہمارے بچے کھانے کھاتے پیتے ایسے ہی جانور ڈگا لے کے اٹھ جاتے نہیں ہونا چاہیے. ہم بچوں کو بتاؤ دیکھو مومن کی زندگی اذکار میں ہوتی ہے، تو مختلف قسم کے جو دعائیں، اور اس بارے میں صحیح دعائیں پڑھائیں، غلط دعائیں نہ پڑھائیں. ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کھانے کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین، ضعیف روایت ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. اور آئینے کی دعا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، حالانکہ دعا صحیح ہے مگر جا کے جو بیت الخلاء مطلب جو آئینے سے جوڑ دیا گیا وہ صحیح نہیں. اور اسی طریقے سے میں اس میں آپ کو خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں، شیخ امین الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کی کتاب ہے مسنون دعائیں، وہ پڑھیے. اور وہ اگر نہیں ہوتا ہے تو دعاؤں کتاب انہوں نے لاہوری کی وہ پڑھیے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح حدیث جمع کی دعاؤں سے متعلق ان کو پڑھیے. ضعیف حدیثوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیے. اور اسی طریقے سے خرچ کرنا اپنے بچوں پہ اور اپنے بچوں کے اندر صدقہ و خیرات کی عادت ڈالنا، یہ بھی بہت بڑا اہم ہے. عرب میں ہم نے دیکھا عید کے دن چھوٹے چھوٹے بچے وہ کھجور لے کے گھومتے رہتے ہیں ماشاءاللہ مسجد نبوی میں. اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق کی تربیت کرنا چاہیے اور ان کی عقل کی حفاظت کرنا. کیسا؟ ان کو نشے کی عادت نہیں ہونا. ایسے ہوتا ہے باپ اپنے بیٹے کے پاس بیڑی سگریٹ منگاتا، وہ اثر کیا ہوگا موٹے موٹے انداز سے بولے تو وہ ہمارے ابا بیڑی پیتے نا، ہم کیوں نہیں پینا، انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مہتدون. لہذا نشہ کی چیزوں سے فلاں سے نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت میں ایک اہم بات یہ ہے کہ تربیت اولاد میں بچوں کی دوستی پر بھی نظر رکھنا چاہیے، کہاں مل رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں. آج کل تو ایسا ہے صرف فورتھ پڑھنے والے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی اصطلاحیں دیکھ لینے، شارٹس دیکھ کے تو ہمارے بچے اتنے غارت ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے. تو دوستی پر نظر ہونا چاہیے. اور بچے اگر فون لے لیتے ہیں تو وہ بھی لڑکی کا نمبر XYZ ڈال کو سیو کراتے، ایسا ہوتا ہے، اس پر بھی نظر رکھیں. اور اسی طریقے سے ہمیں ان کو آداب بھی سکھانا چاہیے. دیکھو عمر ابن سلمہ رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر بیچ پلیٹ میں ہاتھ ڈالے، بولے یا غلام اللہ کا نام لو اور بیچ میں سامنے سے کھاؤ، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانا. اور بولتے ہیں یہ نصیحت کے بعد ماشاءاللہ ہمیشہ ویسے ہی کھاتا رہا. ہمارے بچے کھانا گراتے، لات مارتے، بیچ میں سے کھاتے. آج کل تو ہے فون دیکھ کے کھانا، یہ بڑی غلیظ بیماری ہے یہ. تو کھانے کے آداب سکھاؤ. بولتے اب عبداللہ مبارک رحمہ اللہ یہ آداب دین کا ایک 1/3 حصہ ہے، لہذا اپنے بچوں کو آداب اور تہذیب سکھاؤ. اور اسی طریقے سے بچوں کی تربیت میں ماں باپ کو حلم اور بردباری سے بھی کام لینا چاہیے. بچے ستاتے، ارے بچے نہیں ستائے تو بچے ہوتے وہ تو حلم اور جیسا کہ وہ یہودی آ کر اللہ کے نبی کو بولتے السلام علیکم اے محمد تم مر جاؤ، عائشہ غصہ تھا تم مر جاؤ. اللہ کے نبی اس وقت بولتے ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، بولتے یا اے عائشہ ذرا آہستہ آہستہ، جس بات میں نرمی ہوتی ہے وہ زینت والی ہو جاتی. اور اللہ کے نبی نے بخاری کی حدیث میں کہا اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھر میں جو ہے کیا کرتا ہے نرمی ڈال دیتا ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تربیت میں سختی بہت ہو رہی ہے، نہیں ہونا چاہیے.
آپ نرمی سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، اور محبت سے تربیت کرنا، یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، لات مار رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، نہیں، غلط ہے۔ تو اس طریقے سے حلم اور بردباری سے پیش آنا چاہیے، اور ان کے لیے رحمت سے پیش آنا چاہیے، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھیں، وہ ایک عورت دو بچوں کو لے کر آئی، دو کھجور تھے، ایک کھجور تھی تو وہ عورت کیا کری، کھجور کے دو حصے کر دو بچوں کو دیا دی۔ وہ بچے للچائے ہوئے نگاہوں سے دیکھے تو ماں کا دل تو کیسا تھا جانتے ہیں نا، وہ کھجور وہ بھی دیا لی، اپنا کھجور بھی۔ تو عائشہ کو بڑا عجیب لگا، یہ عورت، یہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس جگہ کہیں مہربان ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ 70 ماؤں کا ذکر کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا میں اتارا، 99 حصہ آخرت میں جو ہے مومنین کو ملیں گے۔ تو رحمت سے پیش آنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر موڑ پر آپ نے اپنی رحمت میں پورے جو ہے انسانیت کو نہلایا آپ نے۔ تو اس طریقے سے ان کے لیے رحمت پیش آئیں، اور اسی طریقے سے ان کو خوش بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے مزاح کرتے تھے، اے عمیر تمہاری چڑیا کہاں چلی گئی؟ آج کل تو ہم اپنے بچوں کو جس انداز سے خطاب کرتے ہیں وہ خطاب بھی صحیح نہیں رہتا۔ دیکھو لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے، ذکر کریں گے بعد، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا ان اللہ اصطفی لکم الدین، بھی دیکھو حضرت یعقوب بھی وفات کے اسباب جب جمع ہو گئے اس کو بولتے یا بنیا۔ تو اس طریقے سے پیار بھرے انداز میں جو ہے مکمل طور پر جو ہے اسے کرنا چاہیے، اور کہیں اپنے بچوں سے کھیلنا بھی چاہیے۔ آج کل تو کہاں ہے، بس موبائل لے کے بیٹھ گئے ماں باپ، بچے کیا کریں گے، ترستے رہتے ماں باپ محبت کے واسطے۔ یہ دیکھو محمود ابن ربیع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے کھڑے ہو کر میرے چہرے پر 2 مرتبہ پانی مارا۔ اللہ اکبر۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں، هذا من باب المداعبۃ وحسن الخلق، بولتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کے نبی کھیلنا چاہ رہے ہیں، اور حسن اخلاق کا یہ سب سے بڑا بہترین جو ہے مکمل طور پر کیا ہے، ذریعہ ہے۔ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں کو خوش رکھتے۔ وہ بولتے انس رضی اللہ عنہ، مدینے گلیوں میں بچوں کھیلتا رہتا، ڈر ہوتا، لیکن اللہ کے نبی اتنے سید ولد آدم ہو کر بھی ہم کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے بارے میں جو بات بتائی، اس میں آپ نے ان بچے کی بڑھتی عمر اور کم عمر میں فرق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے ہو گئے تو بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں تو مارو، اور آپ نے اس کے بعد کیا کہا، 10 سال کے ہو گئے تو ان کو بستروں میں الگ کر دینا چاہیے۔ اس حدیث تشریح میں علامہ مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی گھروں کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی بہن کا جو جذباتی رشتہ ہوتا ہے، وہ شروع سے اللہ کی نبی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر پاکیزہ رہے، ہمارے گھروں میں پلنے والے بچوں کے ذہن بھی ماشاءاللہ پاکیزہ رہیں، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں 10 سال کے ہو جائیں بچے تو بھائی بہن کو الگ کر کے سکھائیں، اگر وہ پوچھے تو بولنا یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے، انشاءاللہ اس کی حکمت بڑھتی عمر میں تم کو معلوم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے 7 سال 10 سال کی جو بیان کی ہے، اس سے ہمیں بچے کی بڑھتی عمر کم عمر میں باقاعدہ اس کا نفسیات لحاظ کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے صلہ رحمی بھی سکھانا چاہیے۔ آج کل دیکھتے ہیں آدمی کو اپنے دادا کا نام نہیں معلوم، آدمی کو اپنے نانا کا نام نہیں معلوم ہے۔ کیا ہوتا ہے، شوہر بچوں کو لے کر دجال کی طرف جاتا ہے، اور بیوی کیا کرتی ہے، اپنے بچوں کو نہل کی طرف کھینچتی ہے۔ نہیں ہونا چاہیے، دونوں طرف آپ جو ہے اعتدال سے کام لیں۔ آپ لڑ لیے تو اپنے بچوں کو دور کرنا یہ صحیح نہیں میں سمجھتا ہوں۔ تو اس طریقے سے ہمیں صلہ رحمی سکھانا چاہیے۔ چھٹیاں ہوتے دونوں طرف لے جانا، خالی ایک طرف لے گئے تو کیا ہوتا ہے، ننیال کی طرف گئے تو ددیال کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہوتی، اگر ننیال کی طرف ددیال کے نہیں، پورا مکمل طور پر اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کو عبادات پر توجہ دینا، بس شروع سے جو نماز کی عادت ڈالنا۔ انس بولتے اپنی ماں ام سلیم ساتھ گیا تو یتیم لڑ رہا تھا، اللہ کی نبی مجھے کھڑا لے کر میری ماں پیچھے کر، دیکھو چھوٹے تھے۔ تو اس طریقے سے عبادت پر توجہ، اللہ نے کیا کہا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ ہمیں تو ایسے ہوتا ہے نماز جاتے وقت ہمیں اتنا آہستہ دور بند کرتے کہ بیوی بچے نہ اٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا، اللہ رحم کرے اس مرد پر جو اپنی عورت کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو اپنی بیوی کو اپنے شوہر کو اٹھاتا ہے۔
اگر وہ دونوں کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو کہا کوتیبہ من الذاکرین والذاکرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد حضرت علی کو فاطمہ کو بیدار کرتے. آج کل ہمارے گھروں میں اگر کوئی داماد آ جاتا ہے تو نماز کو بھی نہیں اٹھاتے اس کو، دیکھو اللہ کے ہمیں اٹھا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے عبادات میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، اور ارکان اسلام ارکان ایمان ہے. عبادات میں ماں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو نماز کے لے کر کھڑے، باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو لے کر جائے مسجد کو. تو اس طریقے سے بچپن ہی سے مسجد سے اگر جو ہے جوڑیں گے تو ماشاءاللہ ہر فتنے سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے آج کے درس کی آخری چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے، ترغیب کا جہاں اسلوب ہوتا وہاں ترغیب کا اسلوب بھی ہوتا تھا. یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ اس میں اعتدال نہیں ہمارے پاس. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیتیں اتری، اللہ نے کہا وَضْرِبُوهُنَّ، اگر عورت صحیح نہیں ہے سب سے پہلے بستر میں الگ کرو، اس کے پہلے جو ہے وہ نصیحت کرو، بستر میں الگ کرو، بعد میں آخری میں مارو. بولے وَضْرِبُوهُنَّ. اور یہ فعل امر وجوب پہ دلالت نہیں کرتا ہے. ہم تو ایسا ہوتا ہے کہ مارنے سے ہی جو ہے اصلاح کا کام کرتے ہیں. تو ابن ابی حاتم نے، غور سے سنیے، ابن ابی حاتم نے عطا ابن ابی ربا رحمہ اللہ جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، تو ابن ابی حاتم نے عطا رحمہ اللہ سے قول نقل کیا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، بولے تو بالسواک، بیوی کو بھی مارنا ہے تو مسواک سے مارنا. اور یہ قول کہ مسواک سے مارنا ہلکی مار، وہ طبری نے ابن عباس سے اس قول کو منسوخ کیا، اور یہ دونوں روایتیں صحیح ہیں. یہ تفسیر بالمثال بولتے ہیں. تو میں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ کرام اور تابعین کی طرف سے تفسیر یہ آ رہی ہے، عورت کو جو ہے کہ وہ ماں کو برداشت کر سکتی، اسے مارنا ہے تو مسواک سے مارنا. بھلا بتائیے ایک بچے کو کیسے ہم پولیس کی لاٹھی سے مار سکتے ہیں؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے آپ، عورتوں کو مارنے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لفظ استعمال فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. اور صالح عثیمی حفظہ اللہ جہاں بیویوں کو مارنے کے بات آتی ہے، حنابلہ کا قول ذکر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس 7 یا 8 شرطیں ہیں. اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو مارتا ہے تو انتقام کی وجہ سے نہیں، ادب کے طور مارنا چاہیے. یہی بات یہاں میں کہوں گا کہ بیوی اگر ماں باپ اپنے بچے کو مارتے ہیں تو انتقام کی نیت سے نہیں مارنا، ادب سکھانے کی نیت سے مارنا، اصلاح کی نیت سے مارنا. اور ایسا ہوتا ہے انسان اپنے ہاتھ میں راڈ لے لیا یا مارنے کی کوئی بھی چیز لاتا، پرانی فیل ہے پورے کھلتے پورے ملا کے مارا نہیں ہونا چاہیے. اور اس طریقے سے اس درس پر اپنی بات کو، اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہ روایت ہے سلسلۃ الحدیث صحیح ہمیں یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے، جلد 3 صفحہ 430 پر 1 میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علق الصوت حیث یراہ اہل البیت فانہم ادب لہم. اس روایت کو شوکانی اور دیگر اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، مگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ گھروں میں کوڑا لٹکا کے رکھو، آج کے زمانے میں بول سکتے ہیں بیلٹ، تاکہ گھر والے دیکھ لیں، اس لیے کہ اسے ادب سکھانا مقصود ہے. حدیث تشریح میں بہت سی باتیں آئیں، نبی نے نہیں لٹکائی لیکن نبی نے تو کہا نہ لٹکاؤ. تو معلوم یہ ہوا پرانے زمانے میں تربیت کرنا بولے تو آنکھوں کا ڈر ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں شاید یہی وہ حکمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لٹکا کے رکھتے تھے، مارتے نہ تھے. اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ نے کبھی بچوں کو مارا بھی نہیں، نہ بیوی کو مارا، نہ تو عورت کو مارا، نہ کسی خادم کو مارا. جب وہ کھجور اٹھا کے کھا لیے صدقے کا تو آپ نے فرمایا تھوکو تھوکو تھوکو. تو اس طریقے سے ہمیں بچوں کو سزا دیتے ہوئے بھی شرعی ضوابط کا لحاظ کرنا ضروری ہے. آپ نے صرف کیا فرمایا؟ نماز چھوڑنے پر مارو. سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر وہ سبق یاد نہیں کیا تو بھی ادب سے مارنا، وہ بھی ہلکا مارنا. لہذا اس طریقے سے ہمیں ان ضوابط کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربیوں کے مربی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بدلتے مراحل کے دیکھ کر جو ضوابط دیے، ان ضوابط کے بارے میں ہم مکمل طور پر جو ہے غور کریں. کبھی اللہ کی نبی ترغیب کا اسلوب اپناتے، کبھی ترہیب کا اسلوب اپناتے، کبھی ہمت افزائی کرتے، کبھی جو ہے ماں باپ کو بتاتے، کبھی بچوں کو بتاتے. کافی چیزیں ہیں، حدیثیں بہت ہیں. علامہ نووی جو لکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت جو کرتے، اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں جس کو گنا نہیں جا سکتے، اتنی ہیں. میں نے پونے گھنٹے کے اس درس میں جو اہم بات ہے اس کو بیان کیا. انشاءاللہ آنے والے جو ہفتے میں اتوار کے دن اسلاف کی تربیت کا طریقہ کار اور صحیح تربیت کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اس بارے میں کیا رکاوٹ ہے، ازالہ کیا ہونا چاہیے، اور تربیت اولاد سے متعلق کچھ کتابوں کے نام بھی ہم آپ کے سامنے بتائیں گے.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تربیت اولاد سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بنا کر توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ بچے کے بدلتے مراحل جو ہوتے ہیں ان مراحل کی پاسداری کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم ونفع اللہ بکم الامہ، رفع اللہ قدرکم فی الدنیا والآخرہ۔ ہم فضیلت الشیخ حافظ عبدالصبور عمری مدنی حفظہ اللہ، استاذ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے بے حد ممنون مشکور ہیں کہ آپ الحمدللہ آج کے اس تربیت اولاد کے دوسرے محاضرے کے اندر نیک بیوی کا انتخاب، نام کے اچھائی کا انتخاب، عقیقے کے مختصر مسائل، صحبت کا اثر اور ترغیب و ترغیب کے لیے چند باتوں کا لحاظ، ان تمام چیزوں کا بے شمار چیزوں کا اعادہ کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو، امت مسلمہ کو اپنی اپنی اولاد کی تربیت کرنے کے لیے اچھے سے اچھے، عمدہ، سلیس اور آسان زبان سے ہم تمام لوگوں کو مستفید فرمایا۔ ہم شیخ محترم کے ممنون مشکور ہیں کہ آپ ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے لیے بہت سارے مشورے نوازے، علماء سلف اور اقوال سلف کی روشنی میں مشورے اور بہت ساری باتوں کو بتائے۔ ہم شیخ محترم کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین بدلہ نصیب عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس آئندہ اتوار کے لیے رکھا جائے گا، اگلا اتوار تو اس کے لیے آپ تیار ہو جائیں انشاءاللہ، اور اس کے لیے بھی بہترین مضامین آپ لوگوں کے سامنے شیخ محترم سے ہم استفادہ کے طور پر انشاءاللہ ضرور سنائے جائیں گے۔ میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو اب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر۔